مسلک حق اہل حدیث، علماء اہل حدیث، حضرت علامہ سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد۔ اللہ اکبر۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے، بے شمار درود و سلام ہم سب کے ہادی و رہنما جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں۔ صدر ذی وقار استاد العلماء حضرت مولانا سردار علی سردار صاحب مدظلہ العالی، مدیر اعلیٰ جامعہ مدنیہ پاک پتن، مہمان خصوصی حضرت مولانا علامہ قاری سیف اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، علماء کرام، قائدین اعدام، بزرگان من، برادران ملت، لائق صد احترام میری ماں اور بہنوں، میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھے توفیق عطا فرمائی کہ میں جیسے کیسے ممکن ہوا مختلف 2-3 ملکوں کا سفر کرنے کے بعد سارے معاملات جیسے ابھی حضرت مولانا ارشاد فرما رہے تھے، یقیناً ان کے ساتھ جو میرا ایک مضبوط دینی اخوت کا رشتہ ہے اس کا تقاضا سمجھتے ہوئے میں حاضر خدمت ہو چکا۔ دعا گو ہوں اللہ میری اس حاضری کو، آپ سب احباب کی تشریف آوری کو قبول فرمائے۔
میں حضرت مولانا قاری سیف اللہ عابد صاحب مدظر العالی سے معذرت خواہ ہوں کہ میں نے ان کا ٹائم کوشش کی کہ میں حاصل کر کے چند اپنی باتیں کر سکوں. سچی بات جزاکم اللہ خیر، میں تھکا ہوا تھا اور نیند کے انتہائی غلبہ تھا، تو اس لیے میں نے یہ گزارش کی. تو میں ان سے بھی معذرت خواہ ہوں، آپ احباب سے بھی معذرت خواہ ہوں. میزبان مکرم کے پروگرام کو میں نے آگے پیچھے کیا، انہوں نے احترام کرتے ہوئے موقع دیا. اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. مجھے حضرت مولانا نے آج کی اس تقریب میں، اس کانفرنس میں جس عنوان پر گفتگو کرنے کا پابند بنایا، مکلف ٹھہرایا، یقیناً یہ وہ عنوان ہے جس کو 1,00,000 اور کئی ہزار انبیاء علیہ السلام بیان کرنے کے لیے دنیا میں تشریف لائے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کتابیں نازل فرمائیں، صحیفے نازل فرمائے، اور یہ ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے ان پر بنیادی یہ وحی بھیجی کہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، اور عبادت کا حقدار اللہ کے سوا اس کائنات میں کوئی دوسرا، مل کے بولیں، کوئی دوسرا نہیں ہے. تو یقیناً اللہ کو احد ماننا، قل هو اللہ احد، کہ اس کائنات میں اللہ صرف ایک ہے، اللہ صرف مل کے بولیں ایک ہے، اور وہ اللہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، نافع زار بھی ہے، مدبر الامر بھی ہے، ملکوت و کل شیء بھی ہے، اور پھر وہ اللہ الہ ہے، وہ اللہ معبود برحق ہے. بات سمجھ آ رہی؟ اللہ کا خالق ہونا، اللہ کا مالک ہونا، اللہ کا نفع دینے والا، الضار نقصان پہنچانے کی طاقت رکھنے والا، المحیی الممیت زندگی اور موت کے فیصلے کرنا اس کا اختیار رکھنے والا، مدبر الامر بارش نازل کرنے والا، فصلیں اگانے والا، رزق مہیا کرنے والا، اللہ ایک ہے. اور یہ وہ اقرار اعتراف ہے. اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا کہ اس اقرار کو تو وہ لوگ بھی کرتے تھے کہ جن کو ہم آج مشرک کہتے ہیں، اور اللہ نے خود انہیں مشرک قرار دیا. ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ اور ان سے بھی پہلے جتنی دنیا کے اندر مشرک قومیں گزری ہیں، اللہ پاک نے ان سب کے بارے میں فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ سَيَقُولُونَ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ. اگر آپ ان سے سوال کریں، اگر آپ ان سے پوچھیں، استفسار کریں آسمان کا خالق کون ہے، تو یہ سب کہیں گے کہ اللہ. کیا کہیں گے؟ اللہ. یہ ہر دور کا جو ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، عتبہ شیبہ تھا، ہر دور کا جو کافر اور مشرک تھا، وہ سب یہ کہتے تھے. یہ اللہ کو قرآن فرما رہا، وہ کہتے تھے آسمانوں کو بنانے والا کون ہے؟ لَيَقُولُنَّ، ضرور بر ضرور ان سب کا جواب یہی ہے
زمین کا فرش بچھانے والا کون ہے؟ اللہ۔ وسخر الشمس والقمر، سورج اور چاند کو مسخر کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو فرمایا پھر اس سے آگے جو بات ہے نا وہ ہے کہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں۔ الہ کا مطلب معبود برحق، کہ جس کا نام عبادت ہے اس کا حقدار اس کائنات میں صرف اللہ ہے، صرف۔ نبیوں نے آ کر یہ بات سمجھائی کہ پہلا زینہ چڑھ جاتے ہو دوسرا کیوں نہیں چڑھتے؟ خالق مانتے ہو کہ آسمانوں کو بنانے والا اللہ، زمین کا فرش بچھانے والا اللہ، سورج چاند کو مسخر کرنے والا اللہ، اور اس سے اگلا زینہ یہ ہے جو اصل مغز ہے کہ وہ بھی مانو کہ ہماری عبادات کا حقدار ہے تو صرف اور صرف اللہ، جو خالق بھی ہے جو مالک بھی ہے، یہ سارے اختیارات میرے اللہ کے۔ اللہ قرآن پاک کی سورہ المؤمنون میں ارشاد فرما رہا ہے قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام، اگر آپ لات و منات و عزا کے ان پجاریوں سے پوچھیں، یہ حبل کی پوجا پاٹ کرنے والوں سے پوچھیں کہ زمین کا مالک کون ہے اور زمین پہ جو کچھ ہے اس کا مالک کون ہے، تو یہ کیا جواب دیں گے؟ اللہ نے قرآن میں ان کا جواب خود بیان فرمایا سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ یہ ضرور یہی جواب دیں گے، زمین کا مالک اللہ ہے، زمین کی ہر شے کا مالک اونچی بولو، اور پھر بھی مشرک کے مشرک، پھر بھی کافر کے کافر یہ مانتے ہیں زمین کا مالک اللہ، زمین پہ ہر شے کا مالک اللہ، یہ عقیدہ، مگر اس کے باوجود میرا اللہ انہیں توحید والا مومن ماننے کے لیے تیار نہیں، بلکہ اس سے آگے فرمایا میرے پیارے ان سے دوسرا سوال یہ پوچھیں قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ یہ بھی ان سے پوچھیں 7 آسمانوں کا رب کون ہے، پھر عرش عظیم کا رب کون ہے؟ ان کا عقیدہ بلند اتنا ہے وہ کہتے ہیں 7 آسمانوں کا رب بھی اللہ، اور اس سے بھی بلند عرش عظیم کا رب بھی، مل کے بولیں بلند آواز سے بولیں، مگر اللہ فرماتے نہیں ابھی بھی تم کافر ہو، ابھی بھی تم ایمان والے نہیں بنے۔ میرے محبوب ان سے اور بھی پوچھ لیں، وہ کیا؟ ذرا سنیے، اللہ فرما رہے ہیں قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ۔
وہ پنجابی میں کہتے ہیں گل مکدی مکاؤ، میرے محبوب انہیں مکدی مکا کہ من بیدہی ملکوت کل شے، وہ ہر شے کا شہنشاہ کون ہے؟ اللہ۔ ہر شے کا بادشاہ کون ہے؟ تو یہ کیا کہیں گے؟ ہم تو کہتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، یہ ابو جال بھی کہتا تھا، عتبہ شیبہ بھی کہتے تھے، وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ۔ یہ بھی ان سے پوچھیں کہ جو سب دنیا کے خلاف اکیلا ہی پناہ دینے پہ آئے تو پناہ دے سکتا ہے، ساری دنیا اس کے سامنے آ جائے اور ساری دنیا کسی کو پناہ دینا چاہے، رب اس کو مارنا چاہے تو ساری دنیا پناہ نہیں دے سکتی۔ یہ قرآن کہہ رہے وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، سب کے خلاف پناہ دینے کی طاقت رکھنے والا اور اس کے سامنے کوئی پناہ دینے کی طاقت نہ رکھنے والا۔ اور یہ طاقت اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ مگر اس کے باوجود بھی بندہ مومن نہیں، مل کے بولو اللہ پاک نے، اسی لیے ان آیات میں جو میں نے خطبے کے ساتھ پڑھی اللہ نے وہاں یہی بات شروع کی۔ کیا فرمایا؟ سنیے ذرا توجہ سے اب، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير۔ میرے اللہ فرماتے ہیں اور جو بات تم تسلیم کرتے ہو نا اس کو بنیاد بناؤ، اس سے آگے بڑھو، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دن کو رات میں گم کرنا اور رات کو دن میں تحلیل کرنا، یہ طاقت صرف میرے اللہ کے پاس ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آگے کیا فرمایا؟ سورج اور چاند کا نظام کیسا بنایا ہے؟ کل یجری لاجل مسمی، مجال ہے 22 دسمبر سے لے کر 22 جون تک دن بڑے ہوتے جاتے ہیں اور روزانہ 80 سیکنڈ دن بڑا ہوتا ہے۔ 22 دسمبر سے لے کر 22 جون تک روزانہ 80 سیکنڈ دن بڑا ہوتا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے جو الٹ ہوتا ہے نا، وہ اگلے مہینے اس میں 45 سیکنڈ دن چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ اور یہ سارا سسٹم ہے رب نے بنایا۔ یہ جو چاند ہے، یہ سورج میں اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا، جس مدار میں یہ چلتا ہے نا روزانہ اللہ کی لگائی ڈیوٹی کے مطابق، اگر اس میں 1 انچ کا کروڑواں حصہ، 1 انچ کا کتنا؟ 1 انچ نہیں، 2 انچ نہیں، فٹ نہیں، 1 انچ کا کروڑواں حصہ یہ تھوڑا سا بلند ہو جائے، تھوڑا سا اور بلند ہو جائے، کروڑواں حصہ، تو زمین پہ اتنی سردی بڑھ جائے گی کہ دنیا کی ہر شے منجمد ہو جائے گی، کوئی انسان زندہ نہیں بچ سکتا، کوئی ایک انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ ہمارے دل رک جائیں گے، ہمارا خون جم جائے گا، ہم زندہ ہی نہیں رہ سکتے۔ اور اگر اتنا ہی کروڑواں حصہ تھوڑا سا نیچے آ جائے، اتنی گرمی بڑھ جائے گی کہ ہر شے ہی پگھل جائے گی، ہر شے پگھل جائے گی۔ اور اس سسٹم کو اتنی مضبوطی سے قائم رکھنے والا کون ہے؟ اللہ۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک۔ اور جس کو تم مانتے ہو کہ یہ ساری طاقتوں والا، قوتوں والا، اختیارات والا صرف میرا اللہ، تو فرمایا پھر اگلی بات یہ ہے، اب اس اللہ کو چھوڑ کر جو عبادت کا حق کسی اور کو دیتے ہو، یہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ افلا تتقون افلا تشعرون فانا یوفکون فانا تسحرون۔ اور تمہارے اوپر کیا ہو گیا ہے؟
تمہاری عقل کدھر چلی گئی؟ اللہ پاک نے بار بار یہ فرمایا، اور چونکہ جس کا نام عبادت ہے، لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ جس کا نام عبادت ہے وہ صرف اس کائنات میں اس کا حق میرے اللہ کا ہے۔ نماز عبادت ہے تو حق کس کا ہے؟ روزہ عبادت کس کے لیے؟ حج عبادت تو کس کے لیے؟ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين۔ میری نماز اللہ کے لیے، قربانی عبادت، قربانی بھی تو والذین تدعون من دونی، اور دعا کرنا، الدعا هو العبادہ۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں دعا بھی اللہ سے کرو، اس لیے کہ دعا کا عمل یہ عبادت ہے۔ الدعا هو العبادہ، یہ صحیح حدیث ہے۔ اللہ نے خود قرآن میں دعا کو عبادت خود کہا ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ فَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي عن عبادت۔ ماشاءاللہ سارے علماء فضلاء دائیں بائیں جناب بیٹھے ہیں، اللہ ان سب کو سلامت رکھے۔ یہ مولانا سردار صاحب کی محبت اخوت کی خوشبو ہے۔ اور حضرت قاری صاحب سچ فرما رہے تھے، اور ادھر سے وہ ہمارے حضرت قاری صاحب بلال صاحب نے بڑی پیاری بات کہی، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محسن بندے جب نیکیاں کرتے ہیں تو میں ان کی نیکیوں کو ضائع نہیں ہونے دیتا، میں نیکیوں کا اجر دیتا ہوں، صلہ دیتا ہوں، ان کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا ہوں۔ وہ یشفی صدور قوم مؤمنین، اللہ مومنوں کے سینے ضرور ٹھنڈے کرتا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، بندہ اللہ کا بن کے تو دیکھے، اللہ اس بندے کا بن جاتا ہے۔ دعا عبادت، اللہ نے قرآن میں خود فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ میری تقریر 1.5 گھنٹہ ٹائم باقی ہے، تو یہ سارے پریشان ہوں گے۔ میں اللہ دی قسم میں 4 گھنٹے نے ایک ایئرپورٹ تے بیٹھا رہا، 3 گھنٹے پہلے ایک ایئرپورٹ تے اتوں ایک جہاز پڑھ کے دوسرے ملک گیا ہے، اس ملک سے پھر ایک اور فلائٹ دوسری ایئر لائن دی پڑھ کے پھر میں لاہور آیا، تو 7 گھنٹے تو جہاز دے وقت چھڑ کے نا 7 گھنٹے میں ایئرپورٹوں تے ہی بیٹھا رہا سی۔ تو ان 7 گھنٹے میری تقریر کا ٹائم بنتا نا جی، میں جہاز کا ٹائم چکڑ دیتے ہیں۔ پریشان نہ ہوں آپ، ماشاءاللہ اللہ کو سلامت رکھے، خوش رکھے آپ کو۔ میں چند منٹ اور آپ کے لوں گا۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي، اور فرمایا تمہارے رب نے دعائیں مجھ سے کرو، دعائیں دعا عبادت ہے۔ اور اللہ اگلے الفاظ میں فرما رہا ہے جو تکبر کرتے ہیں عبادتی، میری عبادت سے، یعنی مجھ سے دعا کرنے سے۔ اللہ نے دعا کو عبادت، نبی پاک نے صحیح حدیث میں فرمایا الدعا هو العبادہ۔ اور دعا کو عام عمل نہ سمجھنا، یہ تو عبادت الہی کا نام ہے، اور جو عبادت ہے اس کا حق کس کا ہے؟ مل کے بولیں، صرف میرے اللہ کا۔ یہاں پہ آ کے بعد مشرکین کی خراب ہوتی رہی، کفار یہاں پہ آ کے بھٹکتے رہے اور یہ کہتے رہے اجعل الآلہۃ الہ واحدہ۔ آمینہ کے لال نے آ کے سارے الہوں کو کہا کہ کوئی چھوڑ دو، ایک الہ سمجھو۔ انہوں نے تو اپنے اپنے بنائے ہوئے تھے نا، لات منات عزا، اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ حضرت سماحت الشیخ بن باز
رحمہ اللہ تعالی، مفتی اعظم، وہ ان تینوں کے بارے میں لکھتے ہیں نا، وہ فرماتے ہیں لات کون تھا؟ ایک نیک بندہ تھا، حاجیوں کو ستو بنا کر پلاتا تھا، لات وہ تھا۔ اور منات کیا تھا؟ عزا کیا تھا؟ عزا ایک درخت تھا مکہ معظمہ اور طائف کے درمیان میں، اور منات الثالثۃ الاخری، یہ مکے اور مدینے کے درمیان ایک چٹان کا نام تھا، ایک پتھر تھا بڑا۔ تو اللہ اللہ وہ انہوں نے کہا، اور اب جنگ احد میں بھی ایسا ہوا تھا نا، انہوں نے نعرہ لگایا کہ ہبل ہمارا اللہ ہے، تو نبی پاک نے جواب میں فرمایا، تم جواب میں کو اللہ اعلی و اجل، او اللہ تو ہمارا اللہ۔ اس نے کہا العزا لنا ولا عزا لکم، عزا جیسا معبود تو ہمارے پاس ہے، تمہارے پاس نہیں۔ آمینہ کے اللہ نے نعرہ لگوایا اللہ مولانا ولا مولا لکم، او اللہ جیسا مولا ہمارے پاس ہے، تمہارے پاس نہیں۔ وہ توحید والا اور شرک والا کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اور مشرک نے نام رکھا اپنے آپریشن کا سندور آپریشن۔ کیا نام رکھا؟ ہیجڑا خسرا ہے نا، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں، ہیجڑا خبیث، یہ مودی۔ اور سندور کہتے ہیں وہ جو خواتین وہاں پر یہ اپنے ماتھے پہ لگاتی، سنگار کرتی، اس کو وہی یاد آیا، اور لڑتے ہو مسلمانوں کے ساتھ اور سندور نام رکھتے ہو ہیں؟ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ نہ منات، نہ عزا، نہ ہبل، 360 معبود تھے جو نبی کریم علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پہ اٹھا کے باہر پھینکے تھے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم آپ کے ساتھ اٹھا کے باہر پھینکے، اور ساتھ فرمایا جا رہا تھا قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اور اللہ والوں نے نام کیا رکھا اپنے آپریشن کا؟ انہوں نے سندور رکھا۔ اللہ والوں نے تہجد کے ٹائم اٹھ کر اپنے آپریشن کا نام بنیان مرصوص رکھا۔ حافظ قرآن ہے نا ہمارا فیلڈ مارشل، عزت مآب جنرل حافظ سید عاصم منیر، قرآن کا حافظ۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار سپہ سالار اعظم اگر ہماری فوج کا کوئی بنا حافظ قرآن تو یہ پہلی بار سید عاصم منیر بنا۔ حافظ قرآن 5 سال مکہ مدینہ میں رہا ہے، 5 سال۔ ساتھیوں نے پوچھا اب آپریشن کا آغاز اور یلغار کب کریں؟ تو حافظ قرآن نے کہا میں صبح بتاؤں گا، رات تہجد کے ٹائم۔ جب پھر سب کٹھے ہوئے جی کیا ٹائم؟ تو فرمایا قرآن میں اللہ نے فرمایا فالمغیرات صبحا۔ یہ اللہ کا قرآن، یہ اللہ کا نور۔ تو اس لیے اب ان کا نام ہے فیلڈ مارشل۔ وہ 3 دن پنگے لیتا رہا مودی کی وہ گندی فوج، 3 دن اور 3 راتیں مسلسل، پوری دنیا دیکھتی رہی ان کی شرارتوں کو، ان کی خباستوں کو۔ اور ہمارے کئی بندے بڑے تتے بڑے کالے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا شروع ہو گئے جی وہ ساڑھے لوگ کیوں بیٹھے جی چپ کر کے، کیوں نہیں؟ میں نے بار بار ٹی وی پہ ان دنوں میں کہا وہ صبر تو کرو، جس کا کام اسی کو ساجے۔ تہاڈا کام ہے دعاواں کرنا، تے جڑے جرنیلاں نوں اللہ پاک نے منتخب کیتا نا پاکستان دے دفاع واسطے، انہوں نے اپنا کام کرن دو، صبر کرو تھوڑا سا۔ اور جب پھر تیسرے دن اللہ کے شیر میدان میں اترے اور شاہین جھپٹے، صرف 3 گھنٹے گزرے، 3 گھنٹے۔ اصل کنے ڈگے نے نا رافیل تو پتہ ہی نہیں گا، وہ ہولی 6-7 نہیں یار، ہوں تو بڑی تعداد ہے۔ وہ ٹرمپ خود ہی دسی جاتا ہولی۔ انہیں کیا اگر زبان تم نے اپنی بند نہ کی تو میں تمہاری ساری کارز لیک کر دوں گا جو تم میری منتیں کرتے رہے ہو، مودی سے اس نے کہا۔ اور
ایک بار اس نے خود بلایا فیلڈ مارشل کو، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کی، کہا میں نے سکون نہیں ہے، کوئی پھر بلاؤ، میں ایس بندے نے ویکھنا ہے جس کو رب نے فاتح بنایا، 6 گنا بڑا ہے ہم سے انڈیا رقبے کے لحاظ سے، اور تعداد میں اس کی فوج بھی ہم سے 5 گنا بڑی ہے، لیکن ان کے پاس ایمان کا نور ہے، عقیدہ توحید کا اجالا ہے، لنفصام لہا، نہ ٹوٹنے والا اللہ سے مضبوط رشتہ ہے۔ میں نے وہ تصویر دیکھی ہے جب ہمارے پائلٹ جا رہے تھے نا، تو وہ شہادت کے ایک فارم ہوتا ہے، اگر میں شہید ہو گیا، وہ جانے سے پہلے وہ سائن کرنے پڑتے ہیں۔ جب وہ سائن کر رہے تھے، میں اللہ کی قسم اپنے دل میں میرے اندر جذبہ پیدا ہو رہا تھا کہ یا اللہ اگر مجھے یہ موقع مل جاتا تو میں وہاں پہ جاتا۔ یہ ہر پاکستانی کا جذبہ ہے انشاءاللہ الرحمن۔ اور آج نتیجہ کیا نکلا ہے؟ حرمین شریف فین کے خادم، سعودی عرب کے فرما روا شاہ سلمان بن عبدالعزیز، وہ بھی حافظ قرآن ہے۔ تو انہوں پتہ ہے شاہ سلمان بھی قرآن دے حافظ نے، انہوں نے ان کے بیٹے ولی العہد شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز نے اپنی پوری مجلس شورا سے مشورہ لے کر ہماری سپہ سالار کو بلا کر وہ ایگریمنٹ کیا کہ اب آئندہ کے لیے حرمین شریفین کی حفاظت کا ذمہ ہم پاکستانی فوج کے حوالے کر رہے ہیں۔ پاک فوج، جنرل عاصم منیر صاحب، جنرل عاصم منیر صاحب، قائد اہل حدیث علامہ ڈاکٹر سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری۔ میرا 4-5 دن پہلے ایک ٹی وی پروگرام تھا بڑا اہم نوعیت کا، انہوں نے کہا جی 27ویں ترمیم ہو گئی ہے، اس پہ پروگرام تھا، اور اس میں جناب فیلڈ مارشل صاحب جنرل صاحب کو مستثنیٰ کر دیا گیا، استثناء دیا گیا۔ تو کیا کتاب و سنت میں کوئی استثناء کی مثال ملتی؟ استثناء کی مثال کوئی ملتی ہے؟ تو میں طالب علم تھا، فرزند اہل حدیث تھا، میں نے اس طرح کے دینی مدارس کی چٹائیاں پر بیٹھ کے اللہ کا دین پڑھا ہے، اور صحیح طالب علم کے طور پہ مدینہ یونیورسٹی میں نے جا کے پڑھا اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو میں پھر جواب دیتا سنا داں کہ ادھار کر لوں، ادھار جائز نہیں، سنا دوں؟ اب میں نے کہا ہاں، اور جہادی خدمات پر حضرت عثمان ذوالنورین کو غزوہ تبوک کے موقع پر کملی والے جب چندہ مانگا، حضرت عثمان کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا علیہ مئۃ بعیر بحلاس واقتاب یا رسول اللہ، اللہ کے رسول علیہ السلام ساز و سامان سے لدا ہوا، خالی نہیں، ساز و سامان بھی ساتھ، اور ساتھ اٹھانے والے اونٹ بھی، میں 100 سامان سے لدے ہوئے اونٹ بطور چندہ پیش کرتا ہوں۔ نبی پاک نے کہا نہیں مجھے اور چندہ چاہیے۔ عثمان ذوالنورین پھر کھڑے ہوئے، کہا علیہ مئۃ بعیر بحلاسہا واقتاب یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں 200 اونٹ سامان کے لدے ہوئے پیش کرتا ہوں۔ نبی پاک نے کہا نہیں مجھے چندہ اور چاہیے۔ پھر عثمان ذوالنورین کھڑے ہو کے کہتے ہیں علیہ 300 بعیر بحلاسہا واقتاب یا رسول اللہ، آقا میں 300 اونٹ ساز و سامان سے بھرے ہوئے وہ پیش کرتا ہوں۔ نبی پاک فرمایا مجھے اونٹ نہیں چاہیے، سامان نہیں چاہیے، نقد پیسے چاہیے۔ عثمان ذوالنورین بھاگ کر گھر گئے، ایک اتنا بڑا تھیلا اٹھا کر لائے جس کے اندر 1000 سونے کا دینار تھا، سونے کا، چاندی کا نہیں، دینار سونے کا ہوتا تھا، وہ سونے کا دینار کا تھیلا لے کر 1000 لا کے نبی پاک کی گود مبارک میں ممبر پہ بیٹھے تھے، ڈیر لگا دیا، یقلبھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا الٹ پلٹ رہے تھے، اور ساتھ استثناء کے بارے میں نے کیا لفظ بولا تھا؟ میرا خیال حضرت نہیں وہ ہمارے شہر پنجاب آ جائیں پھر میں سنا کے سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری،
پاکستان مولانا منصور احمد صاحب، خطیب پاکستان مولانا منصور احمد صاحب۔ اج میری مرضی ہے نعرہ مارے یار، آڑی ترقی دیتی نا مولا نو تو اب پنجاب جو کٹ کے پاسان لے گیا۔ میں بڑے سالاں تو کہندا سا کہ یار ہن پنجاب کتنے کراچی میں انہاں نوں وینا ہے، پورے پاسان جنہاں وینا تے ہن اگاں لے چلیے اپاں انشاءاللہ شیر پاکستان نے آج تو بعد بس یہی لکھا کرو شیر پاکستان۔ کیا لکھنا ہے؟ یہ شیر اسلام بھی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ توجہ ہے باپ کی اور سنا دا تھوڑا جا۔ نبی پاک علیہ السلام ان دیناروں کو الٹ پلٹ رہے تھے، توجہ ادھر کریں، بڑا اہم میں نقطہ بیان کرنے لگا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم۔ جو میرے عثمان آج کے بعد تو جو مردی کرتا رہے تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ یہ استثناء نہیں گا کیوں بھی؟ انہیں پھر سوال کیتا، انہیں کہا نہیں جناب کوئی بندہ غلطی کرے پھر ان کی کوئی مثال، میں کہا دی مثال بھی ہے۔ میں نے کہا حضرت حاتم بن ابی بلتا رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ایک خط دیا ایک خاتون کو کہ جو مکے والوں کو جا کے دیا خفیہ طور پر۔ آسمان سے وحی آ گئی، نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی المرضا کو بھیجا، ایک ساتھی لے کر جاؤ فلاں مقام پر وہ عورت تمہیں ملے گی، اس کے پاس خفیہ خط ہے وہ لے کر آؤ۔ حضرت علی پہنچ گئے، وہ خیر تفصیل میں نہیں سناتا، وہ خط لے کر آ گئے۔ پتہ چلا کہ حاتم بن ابی بلتا رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، یہ انہوں نے کام کیا ہے۔ اب حضرت عمر فاروق جیسے پرجوش صحابی سے برداشت ہو سکتا تھا؟ وہ عرض کرتے اللہ کے رسول مجھے اجازت دیں اضرب عنقہ، میں ابھی اس کی گردن اتارتا ہوں۔ نبی پاک کا راز اس نے فاش کیا اور خط وہاں پہ بھیج دیا۔ تو نبی پاک نے کیا فرمایا سنا دا؟ وہ استثناء نبی پاک فرماتے نو 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 عمر تینوں پتہ نہیں ہے بدری گئے، لعل اللہ اطلع علی اہل بدر اعملوا ما شئتم۔ اور تونوں کی پتہ رب نے بدریاں نے کی کیا کہ جو بدریو تساں جڑا کام میرے دین واسطے کرنا تسی کر دیتا تو میرا کام میں جو مرضی کر دے رہو جاؤ۔ قد غفرت لکم، توڑی ہر شے معاف ہے، تسی سارے جنتی۔ نعرہ تکبیر، مر گئے نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، شان مصطفیٰ، عظمت قرآن، محب قرآن سید علامہ شاہ صاحب ضیاء اللہ شاہ بخاری، رات گزرے گی ساری۔ اب آپ نے سنا کہ حضرت مولانا منظور صاحب نے جو نعرے میں ایک نعرہ لگوایا نا عظمت صحابہ، تو انہیں سمجھ آئی کہ نہیں آئی کہ حضرت حاتم بن ابی بلتا کون ہے؟ بدری صاحب، کوئی اور بندے نے کیتا انہوں نے تو لے جانی سی، لیکن صحابی ہونے کی وجہ سے اللہ نے کیا اعزاز بخشا کہ وہ جنتی بخشے ہوئے استثناء کو دیا گیا۔ اور آج جس حافظ قرآن نے اور جس قاری قرآن نے اور جس سید زادہ جرنیل اور سپاہ سالار نے وہ بنیان و مرصوص جیسی جنگ جیتی ہو، اور جو آج پاکستان کو یہاں پہ اللہ کی توفیق سے لے جا چکا ہے کہ حرمین شریفین کے محافظ تم بن چکے ہو۔ اگلی گل ہے کہ عالم اسلام سارے دا سارا اللہ دی قسم کھانا قرآن میں سامنے پیا، میں کل پرسوں 3 ملکوں کے سفر تو آیا تو اتھے جڑے مینوں عرب علماء ملے نے نا وہ پاکستان تے بڑے خوش ہے جی، بڑے راضی نے پاکستان، رب ذوالجلال دی قسمیں بڑے خوش نے، بڑے مطمئن نے۔ وہ کہندے ہیں کہ پاکستان کو رب نے یہ طاقت دی ہے، یہ حوصلہ دیا ہے۔ ابھی ایئر شوز ہوا ہے ابھی انہی دنوں میں، کل پرسوں ترسوں دبئی کے اندر
جہاز سب اپنے لوگ لے کر آئے تھے، اپنے اپنے جہازوں کی وہاں پر نمائش کی گئی. انڈیا بھی لے کر آیا تھا اپنا جہاز. پتہ کیا ہے انہوں دی ٹینکی اتنے لیک ہو گئی. مذاق نہیں میں کرتا پیا جی، سوشل میڈیا کھول کے دیکھو. اللہ دی قسمیں انہوں دے جہاز دی ٹینکی میرے رب نے اتنے لیک کر دیتی سی. وہ تماشا بنیا ہے کہ آئے سن جہاز اڑا کے دکھانے، ان دی ٹینکی اتنے اللہ نے لیک کر دیتی. تے ساڑھے بیلیاں نے اتنے جو اڑایا نا وہ تھنڈر 17، تے پھر دنیا نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے، لوگوں نے اشش کیر واہ واہ سبحان اللہ کا. اور اگلی بات یہ کہہ دوں، امریکہ تک، امریکہ جیسا ملک، جو بھی ملک دنیا کے اندر جن کے پاس ہوائی فوج ہوتی ہے وہ اپنی ہوائی فوج کے لیے لڑاکا طیارے کمپنیوں سے خریدتے ہیں. جیسے انڈیا نے یہ رافیل جو ہم نے گرائے اللہ کے فضل سے، یہ فرانس کی کمپنی سے خریدے ہوئے تھے. ہر ملک کی ہوائی فوج، ایئر فورس، وہ لڑاکا جہاز، لڑاکا طیارے دوسری کمپنیوں سے خریدتے ہیں. دنیا کے اندر صرف ایک ہوائی فوج ہے، دنیا کے اندر صرف ایک ہوائی فوج ہے جو جہاز کسی کمپنی سے نہیں خریدتی، وہ خود بناتی، اور وہ پاکستان کی ایئر فورس ہے. میں نے پی ایچ ڈی اور ایم فل یہ گیریزن یونیورسٹی سے کیا جو فوج کی یونیورسٹی ہے، اور آپ کے بیٹے، آپ کے بھتیجے ڈاکٹر اسلام بخاری صاحب نے ڈاکٹریٹ وہ بھی نمل یونیورسٹی سے اسلام آباد سے کی، وہ بھی فوج کی یونیورسٹی. فوج صرف جہاد نہیں کرتی، یہ ہمیں پڑھاتی بھی ہے. بڑی بڑی یونیورسٹیوں نے بنائی، انسٹیٹیوٹ بنائے ہوئے. اس لیے مجھے بہت ساری چیزوں کی معلومات ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. اور ان کا حال یہ، ٹینک بنایا دنیا کا سب سے اعلیٰ. دنیا میں ابھی تک ایسا کوئی ٹینک کسی ملک نے نہیں بنایا جو پاکستان نے بنایا. اور اس ٹینک کا نام پتہ کیا ہے؟ خالد ابن ولید کے نام پر خالد ٹینک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس صحابہ سے محبت. تو آج میں آپ سے آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں، عقیدہ توحید یہ اتحاد کا راستہ ہمیں دکھاتا ہے. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. مسلمان تو ہم سب مسلمان ہیں، جیسے مولانا سردار صاحب فرما رہے تھے، لا نکفر احدا من اہل القبلہ. جو بھی بیت اللہ کو قبلہ سمجھتا اپنی نماز کا، ہم اس کو مسلمان سمجھتے ہیں. وعدہ گھاٹا ہوں اللہ دے نال ہے. ہم نے ان کی جو کمیاں ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہے، حکمت کے ساتھ، دنائی کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، محبت کے ساتھ. کسی کو رائے راست پہ آنے کی توفیق ملتی یا نہیں ملتی، لست علیہم بمسیطر، یہ میرے اللہ کے اختیارات میں ہے، ہمارے اختیار میں نہیں. ہمارا اختیار، ہم بصیرت سے، فراست سے، محبت سے، پیار سے، اخلاق سے، میٹھی زبان سے ہم ان کو راہ دکھا دیں کسی کو بھی، لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں. تو بہرکیف ہم نے سب کے احترام کرنا ہے، اس قوم کو ہم نے متحد رکھنا ہے. نوجوانوں، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ صرف ٹینک، جہاز، یہ جہازوں کا صرف جنگ کا دور نہیں ہے، یہ سوشل میڈیا وار ہے، یہ میڈیا وار ہے، یہ 5th جنریشن وار ہے. اس جنگ میں یہ سوشل میڈیا میدان ہے، آپ اس کے سپاہی ہیں. آپ نے سپاہی بن کر اپنی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے، اور وہ کیا ہیں؟ آپ نے یہی نعرہ بلند کرنا ہے، پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان، افواج پاکستان. پاکستان کے جتنے مسلمان ہو سب کے سب، پاکستانی قوم ساری کی ساری، اس کا اتحاد، وہ زندہ باد، یہ ہم نے نعرہ لگانا ہے. دشمن ہمارا وہ سوشل میڈیا پہ ایسی چیزیں پھینک دیتا ہے جو ہمیں لڑاتی ہیں، اور آپ پتہ کیا سمجھتے ہیں؟ تو اس سمجھتے پہ کہ خانے وال تو قاری صاحب نے بھیجی ہے، میں سمجھنا پیا اتنے بیٹھا کے پاپت تو مولانا سردار صاحب نے بھیجی، یہ سمجھیں گے کہ جناب مولانا مزدور صاحب گجرا والے بھیجی. وہ اس طرح نہیں ہوتا پیا، یہ سارا کچھ اتوں چلتا پیا ہے. تمہیں یہ زہر کیا جاتا ہے کہ شاید اس اہل حدیث نے بھیجی، یہ فلاں دیوبندی نے بھیجی. نہ بھائی، یہ سب شرارت ہو رہی ہے. ہم نے آنکھیں کھولنی، ہم نے کوئی ایسی بات آگے شیئر نہیں کرنی. قانون بڑے سخت بن چکے ہیں، ان سے بھی بچیے، لیکن اس سے بھی پہلے ہمیں اللہ کی رضا کے لیے، اپنے ملک کے دفاع کا مضبوط کرنے کے لیے
اور اپنی قوم کے اندر اتحاد و اتفاق پیدا رکھنے کے لیے، تاکہ ہم سب مل کر ایک قوت بن کر افواج پاکستان کے پشتی بان بن سکیں، ان کے ساتھ کھڑے نظر آ سکیں۔ ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے۔ میں آخر میں جامعہ مدنیہ کے لیے دعا گو ہوں، اللہ اسے قیامت تک آباد فرمائے، اللہ تا دیر حضرت مولانا سردار علی سردار صاحب کا سایہ سلامت فرمائے، ان کی پوری ٹیم، تمام رفقا، تمام علماء کرام، ان کی ساری انتظامیہ، اللہ پاک سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ دو ایتاں قرآن دیا سنا کے جاؤ، ہاں جی، قرآن سنا کے جاؤ، دو ایتاں۔ ایک بندے نے میرے دل دی گل کی تھی، اچھا، دو ایلیاں تے دو میرے۔ اللہ جی، نعرہ تکبیر، شان قرآن، عظمت قرآن۔ واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون تھوڑے حصے دیاں انہوں نے حصے دیاں تھوڑے حصے دیاں وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين۔ میں آخر میں اپنے تمام علماء بھائیوں کے لیے دعا کرتا ہوں، اور خاص طور پر برادر گرامی قدر حضرت شیر پاکستان، شیر اسلام مولانا منظور احمد صاحب مدظر العالی کے لیے۔ ان کے ساتھ میری دوستی اور میرا بھائی چارہ یہ 1985 سے شروع ہوا ہے۔ کیڑے سن تو جب میں مدینہ سے پڑھ کے آیا نیا جامعہ رحمانیہ گجرانوالہ میں 40 سال ہو گئے، میری ان سے محبت ہے۔ میں اسی سال پڑھ کر آیا، یہ بھی اسی سال فارغ ہوئے، تو ہم کٹھے ہوئے وہاں جامعہ رحمانیہ گجرانوالہ لاری اڈے کے پاس۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا اکرم شاہ صاحب گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ادارے کا سالانہ تقریب بخاری شریف کا پروگرام تھا۔ وہ دن اور آج کا دن ہماری محبت میں کبھی فرق نہیں آیا۔ اللہ اسی طرح ہمیں، مولانا سردار صاحب نے فرمایا نا
کہ جنت میں بھی انشاءاللہ ہم اکٹھے ہوں گے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ. تو اللہ پاک میرے علماء بھائیوں قاری سیف اللہ صاحب، مولانا سردار صاحب، سب کی عمر برکت فرمائے. السلام علیکم. ابھی تشریف رکھیں. ہر سال حضرت شاہ صاحب مدثر العالی اور دیگر علماء کے ہاتھوں سے ہم اپنے اسناد